نہیں ہے، نماز تراویح نہیں ہے۔ یہ سب اب ہنگامے بنا دیے پوری مسجدوں میں، ہر مسلک کے لوگ، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے تبلیغی والے لوگ ہو، اور چاہے اہل حدیث ہو، چاہے جماعت اسلامی ہو، سبوں نے ایک تراویح کا عورتوں کو مسجد میں بلا کر کے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ عورتوں پر تراویح کی نماز نہیں ہے۔ جمعہ کی نماز جب نہیں ہے تو تراویح کی نماز کہاں سے ہوگی؟ جمعہ کی نماز فرض، تراویح کی نماز نفل سنت۔ جب جمعہ کی نماز عورتوں کے لیے نہیں ہے تو تراویح کی نماز کہاں ہوگی؟ لہذا عورتوں کو یہ سوچ کر کے کہ نہیں ہم بھی جائیں گے تراویح کی نماز پڑھیں گے ہنگامے کے ساتھ میں، یہ صحیح نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے اگر تھوڑی دیر کے لیے احتیاط کر لے تو ان کے لیے ذمہ دار مساجد کے لوگ اور مصلیوں کو پورا خیال رکھنا پڑے گا کہ ان کے آنے اور جانے کا پورا خیال سسٹم ہونا چاہیے۔ مرد اور عورتوں کو خلط ملط نہیں ہونا چاہیے، ان کے راستے میں کسی طرح غیر غلط نگاہوں کی ہیرا پھیری نہیں ہونی چاہیے، ورنہ عام حالات میں ایسے ہوتے ہیں کہ بہت ساری خرافات اور بہت ساری مشکلیں اس آڑ میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ذمہ دار حضرات اس پر بہت ہی سخت نگاہ اور نگرانی کے ساتھ میں اگر بلانا ہے تو بلائیے، اور ماں بہنوں کو آنا ہے تو آئیں، لیکن اپنے آبرو، اپنی عزت اور اپنے وقار اور اپنے سارا سسٹم کو خیال رکھ کر کے آئیے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو نیکی کے آڑ میں گناہ پیدا ہو جائے، نیکی کے آڑ میں کہیں خرافات پیدا ہو جائے، نیکی کے آڑ میں کہیں بے حیائی جنم نہ لے لے، نیکی کے آڑ میں کوئی گھر برباد نہ ہو جائے۔ اس لیے نماز تراویح عورتوں پر نہیں ہے، اس کا اتنا اہتمام کرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ماں بہنیں گھر میں عبادت کر لیں، ان کے لیے کیا ہے؟ کافی ہے۔ یہی اللہ کو زیادہ پسند، یہی اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، یہاں تو چھوٹ ہے، جیسا چاہیں کر لیجئے، فیصلہ تو وہاں ہونا ہے۔ اس لیے اللہ صاحب فرمایا کل یعمل علی شاکلتی، اے میرے محبوب جھگڑیے نہیں کسی سے، لڑیے نہیں کسی سے، کسی کو برا بھلا آپ نہیں کہیے، پڑھنے دیجئے، کرنے دیجئے عبادت، فیصلہ ہم کریں گے کہ کون حق پر تھا اور کون ناحق پر تھا۔ خلاصہ یہ میرے بھائیو بزرگوں، رمضان المبارک میں دو اہم کام، ایک ہے نمازوں کی خوب پابندی اور قرآن کریم کی تلاوت، اور عام دنوں میں بھی فجر کے بعد قرآن کی تلاوت کا معمول بنا لیجیے، بنائیں گے انشاءاللہ۔ اگر پورا قرآن نہیں تو صرف سورہ فاتحہ 41 مرتبہ فجر کے بعد پڑھ لو، اللہ تعالیٰ بہت ساری برکت کے راستے کھول دیں گے، تلاوت کرنے والوں میں آپ کا نام آ جائے گا۔ مسجد میں بیٹھے بیٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں، تو فجر کی نماز کے بعد ضرور تلاوت کرنے کی عادتیں بنائیے، وہ قبر میں بھی کام آئے گے، موت میں۔ دوسری بات یہ ہے میرے بھائیو بزرگوں، ہر ایک نماز کی پابندی کیجیے، چاہے وہ رمضان میں ہو یا غیر رمضان میں ہو۔ تیسری بات یہ ہے میرے بھائیو بزرگوں، ہمیشہ حق پر قائم رہیے، باطل سے اپنے آپ کو الگ رکھا کیجیے۔ چوتھی بات یہ ہے اپنی عبادتیں رسول اللہ کی سنت کے مطابق کیجیے، جھگڑیے نہیں۔ پانچویں بات جو اہم ہے، اپنی عبادت اور اپنے عمل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیے اور کسی کی عبادت میں خلل نہ ڈالیے، انشاءاللہ تبھی آپ بہترین نمازی ہوں گے، بہترین مسلمان ہوں گے۔ اللہ رمضان مبارک میں ہم سب کو خوب عمل کی توفیق نصیب فرمائے، جو دن باقی ہیں اللہ خیر کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔